السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں عام انتخابات جو 8 فروری کو ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک الزامات کا سلسلہ شروع ہوا، دھاندلی کے الزامات کا، بے قاعدگیوں کے الزامات کا۔ 45 اور 47 جو فارم ہوتے ہیں ان کے اندر فرق کا، پی ٹی آئی کے دعووں کا اور دیگر پارٹیوں کے کلیمز کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور لگ یوں رہا ہے کہ طویل عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور تمام جو انتخابات میں حصہ لینے والی پارٹیاں ہیں اور پی ٹی آئی کے سپورٹ حاصل کرنے والے جو آزاد کے امیدوار ہیں، جو جیتے ہیں، جو ہارے ہیں، سب کے اپنے اپنے دعوے اور سب کے اپنے اپنے کلیمز اور سب کے اپنے اپنے تحفظات موجود ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ماضی میں بھی جو انتخابات ہوئے ہیں ان کے جو شفافیت پہ تحفظات رہے ہیں۔ بہرحال مجموعی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہو یا اس سے پہلے والا سیٹ اپ ہو، آج تک انتخابات کو قابل اعتماد بنانے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بڑی بیٹھکیں ہوئی ہیں اسلام آباد میں۔ پہلے جناب آصف زرداری اور جناب بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، حکومت سازی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور پھر چودھری شجاع حسین صاحب کے گھر پر ایک بیٹھک ہوئی ہے جس میں نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، ایم کیو ایم کے خالد مقبول صاحب اور سینٹ کے چیئرمین جو موجود ہیں صادق سنجرانی صاحب، جو بلوچستان کی جو باغ پارٹی ہے اس سے وابستہ ہیں، ان کی بیٹھک ہوئی ہے، اور حکومت سازی کا جو عمل ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے 2 دن، اور اس میں یہ طے ہوا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ امیدوار نہیں ہوں گے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود اس کا آج اعلان کیا ہے۔ تاہم پیپلز پارٹی کی یہ خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت کے تمام جو آئینی عہدے ہیں، جس میں اسپیکر ہے، سینٹ چیئرمین ہے، صدر پاکستان ہے، ان سب پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کنٹیسٹ کروائے گی پارٹی، اور لگ یوں رہا ہے کہ اگر یہ جو مفاہمت کا جو فارمولہ ہے اور حکومت سازی کا جو فارمولہ ہے اس کے اندر اگر کوئی کامیابی ہوتی ہے اور مشترکہ حکومت سازی ہوتی ہے، جس میں ضروری نہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ وزارتیں لیں، پھر اس وقت تو اس اسٹیج پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہم جو ہے وہ وزیر اعظم کو، نون لیگ کے وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے، اور ساتھ میں مستقبل کی جو قانون سازی ہے اور جو حکومت سازی کے معاملات ہیں اس میں ایشو ٹو ایشو سپورٹ یا اپوز کریں گے۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے۔ پارلیمنٹری سیاست میں اور جمہوری سیاست میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یورپ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایشو ٹو ایشو پارٹیاں جو ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کس ایشو پہ جو ہے وہ کسی کو حمایت حکومت کو کیا جائے یا کسی میں نہیں کیا جائے۔ تو یہ کوئی ایک انوکھا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، اور جمہوری اور پارلیمنٹری سیاست میں اس کے دنیا بھر کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ میں کسی اور چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ انتخابات تو ہو گئے، ہر ایک کا اپنا مینیفیسٹو تھا، اس مینیفیسٹو کے ذریعے جو ہے نا عوام تک انہوں نے اپروچ کیا، قطع نظر اس کے کہ اس کے اندر
کس کے کیا تحفظات ہیں، لیکن جو پریکٹیکل پوزیشن ہے کہ جو بھی حکومت بنے، مخلوط حکومت بنے، نیشنل گورنمنٹ کی کوئی پارلیمنٹری فارم ہو کہ بھئی تمام پارٹیاں جو ہیں نا اس کے اندر شامل ہوں، اس کے باوجود کیا اس مستقبل کی جو حکومت ہے چاہے کسی کی بھی ہو، اس میں صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان کے معاشی جو مسائل ہیں اس کو حل کر سکے؟ یہ ہے بنیادی سوال جو اگلی حکومت کو درپیش ہوگا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ہے وہ جس طرح سے مطلب یورپین یونین، امریکہ، یو کے اور دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے انتخابات کے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کی شفافیت پہ سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے اگر براڈر بیسڈ گورنمنٹ بنتی ہے تو کافی حد تک ان کے شکوے شکایات دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہوگا کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی نہیں بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی نہیں بڑھیں گی، کاسٹ آف لیونگ بڑھے گا نہیں بڑھے گا، انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، فوڈ سیکیورٹی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری معیشت کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال میں آنے والی جو حکومت ہے وہ بھی سنجیدہ کوششیں کرنے کے باوجود اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اب میں تو ملک کے اندر مطلب مجھے یہ بات کہنی بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ جو ہے ایک نیک شگون نہیں ہوگا اور کوئی بہتر بات نہیں ہوگی کہ نئی حکومت ملک کے مسائل حل نہیں کر پائے گی۔ اور پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انتخابات کے اس مرحلے گزرنے کے بعد یقیناً وہ اپنے رویوں کے اندر سنجیدگی کا وہ کریں گے، یقیناً ان کو لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں، وہ بڑے پیمانے پہ جیتے ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کو ساتھ لے کر اور ایک ڈائلاگ کا، ایک نیگوسیشن کا، ایک نئے مرحلے کی جو سیاست ہے اس کا جو ہے نا وہ اعادہ کوشش کرتے کہ وہ ہو، لیکن آج بھی ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری پارٹیاں جو ہے وہ درست نہیں ہیں اور وہ ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ آج بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آج بھی وہ 4 سال پہلے والے صورتحال میں موجود ہیں۔ ہم یہ امید رکھتے تھے کہ اچھے لوگ آئے ہیں نئے، جناب سردار عبداللطیف کھوسہ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، اور سردار لطیف خان کھوسو کو پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے جو سیاست ہے، ڈائلاگ ہے، جو گفت و شنید ہے، جو جمہوریت کے تقاضے ہیں ان کا خاصا ادراک ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ اسرٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور اپنی شاید بات نہیں کنونس کر پا رہے ہیں۔ اور اس طرح کے کئی اور لوگ بھی ہیں، بہت سارے وکلاء ہیں، وکلاء تو جو ہے بالکل جو ہے وہ اسی طرز کی سیاست کے چاہے کسی بھی پارٹی میں ہوں وہ قائل ہوتے ہیں، ڈائلاگ کے قائل ہوتے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ وہ فیکشنز جو ایکسٹریمسٹ فیکشن ہے پی ٹی آئی میں وہ زیادہ طاقت رکھ رہی ہے اور زیادہ پاورفل ہے، اور یہ شاید اس پہ کوئی زیادہ اثر انداز نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی اب یہ سب جانتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جو سیاست ہے وہ کوئی ریولیوشنری پالیٹکس نہیں ہے، کوئی ایسی پالیٹکس نہیں ہے جس کے اندر طبقات کا خاتمہ کر دے، کوئی ایسی پالیٹکس نہیں ہے جس کے اندر معاشی برابری قائم کر لے، کوئی ایسی پالیٹکس نہیں ہے جس میں زرعی اصلاحات کر کے زمینیں غریبوں کو تقسیم کر دیں، کوئی ایسی پالیٹکس نہیں ہے یا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ وہ تمام تر غیر ملکی جو قرضے ہیں ان کو ضبط کرنے کی کوئی ان کی خواہش ہے۔ پالیٹکس وہی ہے جو دوسرے کر رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اگر جن اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ان کا بظاہر اپیرنٹلی ایک غیر فطری ساتھ
تضاد نظر آ رہا ہے، ان کے اور ان کے ایجنڈے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم ملک کی استحکام کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے، جو ہے نا وہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، بارڈر سیکیورٹی کے لیے، باعزت قوم کے طور پہ جو ہے وہ اپنی حیثیت منوانے کی جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے بھی جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے یا مینیفیسٹو ہے، جس کی بنیاد پر اس ملک کے یوتھ اور خاص طور پہ اربن یوتھ اٹریکٹ ہوئی ہے، اس کی جو ہے وہ ایجنڈا بھی یہی ہے۔ اب بظاہر تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اختلافات کیا ہیں وہ تو ابھی آگے چل کے اور وضاحتیں ہوں گی، لیکن اس وقت کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور جو بظاہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر نارائن فورس ہے بھی، ان کے کوئی بنیادی فنڈامنٹل یا کی جو ایشوز ہیں اس میں کوئی فرق ہے، اختلاف رائے ہے کوئی نہیں ہے۔ ریولیوشن کوئی بھی نہیں لا رہا، پی ٹی آئی بھی نہیں لا رہا ہے۔ پی ٹی آئی بھی سسٹم کے اندر رہ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، اور اس سسٹم کے اندر مسائل کیسے حل ہوں گے یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی سوال ہے، یہ نون لیگ کے لیے بھی سوال ہے، یہ پیپلز پارٹی کے بھی سوال ہے، یہ اپوزیشن کے لیے بھی سوال ہے، تو جو حکومت بنائیں گے ان کے لیے بھی سوال ہے، اور اس سوال کا جو جواب ہے تلاش کرنا فی الوقت بہت مشکل نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ، آج کے ویلاگ میں اتنا، اگلے دنوں میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔